بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا اور تقدیس یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، مثلا سبحان الملک القدوس کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ان سے کیا عمل کیے، اور جواب دینے کے لیے انگلیوں کو بولنے کی طاقت دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرنا، ورنہ تم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر لو گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسی حالت میں کوئی بھی آدمی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہی زیادہ رہیں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اس لیے کہ تم میں سے ایک آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر پہاڑ پر وہ نیکیاں رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ دب جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کی چاہیں گے
مدد فرمائیں گے اور ہلاک ہونے سے بچا لیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتلا دیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ دوسری روایت میں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان ربی و بحمدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، زبان پر بہت ہلکے اور ترازو میں بہت ہی وزنی ہیں۔ وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے۔ میرے سامنے 4000 کھجور کی گٹلیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوئی کی بیٹی صفیہ، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان گٹلیوں پر تسبیح پڑھ رہی ہوں۔ ارشاد فرمایا، میں جب سے تمہارے پاس آ کر کھڑا ہوں اس سے زیادہ تسبیح پڑھ چکا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے سکھا دیں۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء کہا کرو، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی پاکی میں بیان کرتی ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور یہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ذکر میں مشغول تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لے آئے تو یہ اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم اسی حال میں ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اگر ان کلمات کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جن کے سامنے گٹلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں، وہ ان پر تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس عمل سے زیادہ آسان ہیں؟ اس کے بعد یہ کلمات بتائے، سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما خلق بین ذلک وسبحان اللہ عدد ما هو خالق۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا فرمائی ہیں۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمان اور زمین کے درمیان اس نے پیدا کی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جو اللہ تعالیٰ آئندہ پیدا فرمانے والے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ اکبر، اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح
اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو بھی اسی طرح پڑھو، یعنی ان کلمات کے ساتھ بھی آخر میں عدد ما خلق فی السماء، عدد ما خلق فی الارض، اور عدد ما خلق بین ذالک، اور عدد ما ہوا خالق ملا دو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنے ہونٹ کس وجہ سے ہلا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں کہ اگر تم ان کو کہہ لو تو تمہارا دن رات مسلسل ذکر کرنا بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتلا دیجئے۔ ارشاد فرمایا، یہ کلمات کہا کرو، الحمد للہ عدد ما احصا کتابہ، والحمد للہ عدد ما فی کتابی، والحمد للہ عدد ما احصا خلقہ، والحمد للہ ملء ما فی خلقی، والحمد للہ ملء سماواتہ وارضی، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ علی کل شیء، اور اسی طرح سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ یہ کلمات کہا کرو، سبحان اللہ عدد ما احصا کتابہ، وسبحان اللہ عدد ما فی کتابہ، وسبحان اللہ عدد ما احصا خلقہ، وسبحان اللہ ملء ما فی خلقی، وسبحان اللہ ملء سماواتہ وارضی، وسبحان اللہ عدد کل شیء، وسبحان اللہ علی کل شیء، اللہ اکبر عدد ما احصا کتابہ، واللہ اکبر عدد ما فی کتابہ، واللہ اکبر عدد ما احصا خلقہ، واللہ اکبر ملء ما فی خلقہ، واللہ اکبر ملء سماواتہ وارضی، واللہ اکبر عدد کل شیء، واللہ اکبر علی کل شیء۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔